بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس ہو چکی تھی، تاہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا کی: اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا سے آپ کو حضرت اسماعیل کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی گئی۔ عبرانی زبان میں اسماعیل کا تلفظ شمائیل ہے، شما کے معنی ہے سن اور ایل کے اللہ کے مترادف ہے۔ چونکہ اولاد کے لیے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی گئی تھی، اس لیے آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، اس لیے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر ان پر شوق گزری۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور اس کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو، یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا کہ حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ لے آئے جہاں آج کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ آپ نے انہیں وہاں چھوڑ کر جب جانے لگے، تبھی بھی حاجرہ رضی اللہ عنہا نے انہیں روک کر پوچھا: ہمیں اس بے عوام میں چھوڑ کر آپ کہاں چل دیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا: کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تب بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا نے انہیں جانے دیا اور فرمایا: ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے کہ دونوں ماں بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ کے حضور عرض کیا: اے میرے رب، میں نے بسائی ہے ایک اولاد ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب گھر والے کے پاس۔ اے رب، ہمیں تا قائم رکھ۔ اے رب، بعض لوگوں کے دل جھکتے ان کی طرف اور ان کو روزی عطا فرما اپنے فضل سے تاکہ یہ شکر کریں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور کھجوروں سے گزارا کرتی رہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تب وہ پریشان ہو گئیں، کیونکہ وہ خود بھوکی تھی، اس لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا اور بچے نے بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی تلاش شروع کر دی، اور وہ صفا پہاڑی پر چڑھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ واپس وادی میں آ گئی اور پھر دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ ممتا کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر فرد پر اللہ تعالیٰ نے اسے لازم قرار دے دیا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے پہاڑوں کی سعی کرے۔ اس جستجو پر مشتمل عمل کی مقبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ 7ویں چکر میں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا جب بچے کے پاس واپس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے، اور یہ چشمہ آج بھی موجود ہے اور ہم لوگ اسے آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ معجزہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی اسے مستفید ہوئی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور ان کی طرف سے وعید سنائی: اے حاجرہ، آپ خوف زدہ نہ ہوں اور نہ ہی غمگین ہوں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر یعنی مقام بیت اللہ ہے جسے اس بچے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بنو جرح نامی ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی قبیلے کے افراد کے درمیان گزرا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں ایک ہی طرح کا خواب دیکھا، لہذا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کا ارادہ فرمایا اور اپنا تمام خواب اپنے بیٹے کو سنایا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے بیٹے، میں تجھے اپنے خواب کے پیش نظر اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تحمل کے ساتھ جواب دیا، بابا جان، آپ اللہ کے نبی اور ان کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے انتہائی صبر والا پائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں اللہ کے بندے حکم خداوندی کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چل پڑے ہیں۔ اس پر بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے، ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر ابلیس نے کہا وہ اللہ کے حکم کے مطابق ایسا کر رہے ہیں۔ اس پر بی بی حاجرہ نے فرمایا، اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ جب یہاں ابلیس کے سارے وار ناکام ہو گئے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا ارادہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھارنے لگا اور کہا، اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے، آپ عمر رسیدہ ہیں اور انہی سے آپ کی نسل ہے، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، وہ جیسے چاہے حکم دے، ہم اس کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے آپ کو بہکانے کی اپنی ناکام کوششیں جاری رکھیں، حتیٰ کہ اس نے حضرت اسماعیل کو بھی بہکانا چاہا، لیکن وہ بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، میرے رب نے میرے بابا کو براہ راست میری قربانی کا حکم دیا ہے اور انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے انہیں 3 مرتبہ قربان گاہ جانے کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی اور تینوں مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر کنکر برسائے اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہی وہ سنت ہے جسے ہر سال حجاج کرام دہراتے ہیں اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا وادی منع میں پہنچے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ شاید قیامت تک دیکھ پائے گا۔ زمین و آسمان ساکت ہیں، کائنات حیران ہے، فرشتے عرش زمین پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تبھی اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جان، آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دیجئے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی دقت نہ ہو، اور ابا جان آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو۔ اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں۔ ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے اور ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ باپ نے سب باتوں پر عمل کیا، بیٹے کا ماتھا چوما، پاؤں باندھے اور بیٹے کو زمین پر منہ کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل کو نہ کاٹا کیونکہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں مگر چھری نہیں چلتی، آپ اور زور لگاتے ہیں مگر چھری یہ کہ چلنے کا نام نہیں لیتی۔ آپ علیہ السلام چھری سے فرماتے ہیں، اے چھری، تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے ننھے اسماعیل کا گلا تو بہت نازک ہے،
تو کیوں نہیں چلتی؟ عرش پر فرشتے خاموش، زمین پر ایک انسان کے اللہ سے محبت کا عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تب اللہ پاک عرش سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے جبرائیل، جاؤ اور جنت سے مینڈا لے کر جاؤ، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، جاؤ اور اس کی قربانی کرو۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈا لے کر جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹایا اور مینڈا رکھ دیا۔ اب چھری کو چلنے کی اجازت ملی اور چھری چل گئی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم خون لگا اور بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مگر جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ایک طرف بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرمان برداری بارگاہ الہی میں قبول ہوئی، اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اور ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی اس سے متعلق روایت میں آتا ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا ایک مینڈا تھا۔ یہی وہ قربانی ہے جس کو تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ عظیم قربانی کا واقعہ جس کو تمام مسلمان عید الاضحیٰ کو مناتے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔